میں پھر یہی سوال دہراؤں گی کہ چلیں کورٹس اگر نہیں کرتی تو یہ لیاری آپریشن کا کیا ہوگا؟ وہاں پہ بشیر قریشی جو ہیں سندھ میں مارے گئے ان کا کیا ہوگا؟ جو پنجابیوں کو وہاں جو ایک بس سے اتار کے جو گولیاں ماری گئیں ان کا کیا ہوا؟ جسکم کی جو ریلی تھی جس پہ فائرنگ ہوئی تو جے سندھ کی جو ریلی تھی اس پہ کیا ہوا؟ چلیں یہ وہ واقعات ہیں نا جو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے، ان کا کیا ہوا؟ ان کے سامنے تو کورٹس اس وقت نہیں ہے، یہ تو سامنے مارے گئے لوگوں کا۔ اگر مجھے آسما مجھے ایک ایک کیس کا پوچھے میں آپ کو ایک ایک کیس کی تفصیلات بتانے کے تیار ہوں۔ آپ مجھے ایک ایک کیس کا پوچھے میں آپ کو ایک ایک کیس کی تفصیلات بتانے لیاری آپریشن کا چلیں بتا دیں۔ عزیر بلوچ میڈیا تک رسائی ہے، آپ لوگوں نے اس کے سر کی قیمت رکھی، لیکن وہ آج دن تک سب کے سامنے ہے، تو پھر آپ لوگ اگر اتنی دیکھیں آپ نے اچھا سوال پوچھا آسما، میں آپ کو بتاؤں دیکھیں لیاری پہلے بہت ایک پیسفل ایریا تھا، انفارچونیٹلی پیپلز پارٹی کے دور میں اس سے پہلے جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ بھی وہاں سے منتخب ہوئی وہاں پہ اس طرح ایک کرائم نہیں تھے۔ انفارچونیٹلی پرویز مشرف کا جب ڈکٹیٹر کا دور تھا تو وہاں پہ ویپنز بھی آئے اور وہاں پہ ایک گینگ نہیں وہاں پہ 3-4 گینگز بنائے گئے، وہاں غفار ذکری کا بھی ایک گینگ بنایا گیا، ارشد پپو کا بھی گینگ بنایا گیا اور اس طرح رحمان بلوچ کا بھی ایک گینگ بنایا گیا۔ اس کے بعد رحمان بلوچ اسی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں مارا گیا، رحمان بلوچ کو کسی اور نے نہیں مارا، اسی پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے ہی مارا۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح یہ ڈکٹیٹرز کے دور میں وہاں پہ ویپنز دیے گئے، ڈرگز دیے گئے، یہ چیزیں ہیں، حقیقت ہے، اور اسی گورنمنٹ نے ٹارگیٹڈ ایکشن وہاں پہ کیا اور وہاں پہ لوگوں کی گرفتاری کی کوشش کی، اس میں آپ نے دیکھا کہ پولیس والوں کی بھی شہادت ہوئی۔ اسی طرح میں یہ ایک کسی جگہ پہ نہیں، پورے کراچی کے مختلف جگہوں پہ اس طرح کے گینگز آپریٹ۔ لیکن عزیر بلوچ پیپلز پارٹی کا حصہ تھا، جب ہماری اس سے بات ہوئی تو اس نے کہا پیپلز پارٹی نے ہمیں اسلحہ دیا تھا، وہاں پہ ہمیں خود اسلحہ دیا جاتا تھا۔ چلیں یہ تو اس کی بات ہوگی۔ میں یہ سوال خواجہ صاحب آپ اگر ذرا ہمیں بتا دیں، کراچی میں کے ای ایس سی کو گیس نہیں ملتی، ہم نے لیاری کا ذکر کر لیا، باقی چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں ہم، کے ای ایس سی کو گیس نہیں ملتی، اس پہ لڑائی ہو جاتی ہے، سیاسی جماعتیں آپس میں لڑنا شروع کر دیتی ہیں، عام لوگ مرتے ہیں اس پہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ میں بالکل آپ کی بات سے متفق ہوں، کیونکہ ہمارا تو گراس روٹ کنسٹیٹوینسی ہے، یہ تو ہمارا مینڈیٹ ہے، مدر مینڈیٹ ہے ہمارا، یہاں سے ہم پورے پاکستان میں پھیل رہے ہیں، لیکن ہم اپنے اس گھر کو جب جلتا ہوا سلگتا ہوا دیکھتے ہیں اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ پین اور لوگوں کو نہیں ہوتا جو گھر والوں کی حیثیت سے گھر کے فرد کو ہونا چاہیے۔ شرجیل میمن جو بات کر رہے ہیں یہ بالکل بجا کہہ رہے ہیں کہ پولیس کے ساتھ میں نے تو فلور پہ کھڑے ہو کر 12 اقسام کی کلنگز بتائی ہیں اور 12 ہی اقسام کے پولیس ڈپارٹمنٹ بھی بتائے میں نے، یہ سندھ اسمبلی کے ریکارڈ کا حصہ ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ سیاسی لوگوں کو ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ ایم کیو ایم کو کوئی پرابلم ہوگی تو ہم یا تو آئی جی سندھ پولیس سے بات کریں گے، چیف منسٹر یا پیپلز پارٹی سے بات کریں گے یا اے این پی سے بات کریں گے۔ میں کسی سی آئی ڈی بلاسٹ میں ملوث اس کی بیک اپ پولیٹیکل پارٹی، کسی گینگ، کسی اغوا برائے تاوان، بھتہ مافیا، کرمنل، اس سے مذاکرات یا گفتگو نہیں کروں گا، نہ اسے سیاسی اسٹرکچر میں یا سیاسی کلچر میں لینے کر آنے کی کوشش کروں گا۔ یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ کھل کر ان جرائم پیشہ افراد کو گلے لگاتے ہیں، کوئی لاکھوں اسلحہ دینے کی بات کرتا ہے، کوئی پریس کانفرنسز کرتا ہے، کوئی سی آئی ڈی بلاسٹ پہ حملے کی مذمت نہیں کرتا، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اگر ٹھیک ہو جائے یہ منافقت ہی ہوئی نا۔ امان اللہ مسعود صاحب جو بار بار منافقت کا ذکر کریں، جی مسعود صاحب یہ پھر کراچی کی ہم حالات کا ذکر کرتے ہیں، لاشیں وہاں گرتی ہیں، منسٹریاں تقسیم ہیں اوپر اگر ہم دیکھتے ہیں، بجٹ آتا ہے وہاں پہ بجٹ تقسیم ہوتا ہے، عہدے تقسیم ہوتے ہیں، بلدیات الیکشنز کی بات کرتے ہیں، عوام کی وہاں باری کب آئے گی؟ عوام کو صرف امن چاہیے، ان کی باری کس دن آئے گی؟ آسما یہ حالات ایسے ہیں کہ عوام ہم سے خوش نہیں ہے، سیاسی لوگوں کا جو فیگر ہے گراف ہمارا کافی گر چکا ہے، کیونکہ ہم تو ایک تو امن برقرار نہیں کر پا رہے ہیں یہاں پر، خصوصاً کراچی میں لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ کچھ سیاسی پارٹیوں نے شروع سے ایک بتہ خوری، ٹیکس، یہ چکر سٹارٹنگ سے دیکھیں، جب تک آپ شلٹر کسی کو نہیں دیں گے، جب تک وہ بتہ خور، اب شلٹر ملے گا تو ہائی لیول پہ بتہ خوری ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ کو علم ہونا چاہیے کہ 12 مئی کے واقعات ہوئے، سندھ محبت ریلی پہ آج تک کوئی گرفتار نہیں ہوا، کن لوگوں نے کیا ہے کوئی پتہ ہی نہیں حالات کا۔ پولیس تو خود خوفزادہ ہے، پولیس ابھی تک رینجر بھی کوئی دیکھ نہیں سکتا، آپ کہہ رہے ہیں شیلٹر کا ذکر کر رہے ہیں، پروٹیکشن سب کو علم ہے کہ کس نے کیا کیا۔ دیکھیں بات یہ ہے، اگر آپ کے پاس آپ اتنے پیسے اس پہ خرچ کرا رہے ہیں یا آپ کی 10 ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، پولیس کی 10 ٹیمیں کام کر رہی ہیں، اس کے باوجود آپ اصل دہشت گردوں تک نہیں جا سکتے تو پھر فائدہ کیا؟
عوام ویسے ہی بے روزگاری مہنگائی اتنی ہے اور جو کچھ امن جو بچا ہوا امن ہے وہ بھی لائن آرڈر روزانہ ٹارگٹ کلنگ کبھی بوری بند لاشیں کبھی ٹارگٹ کبھی ڈرل کر کے تو ایسے حالات ہوں گے. آپ لوگوں کے معذرت کے ساتھ اس پہ جلسے جلوس نہیں دیکھے کہ عوام کے لیے آپ لوگ باہر نکلیں لانگ مارچ کریں اس پہ کہ جی ٹارگٹ کلنگز کو رکنا چاہیے ختم ہونا چاہیے. لانگ مارچ کیا کریں گے لانگ مارچ کریں گے اس پہ فائرنگ ہو جائے گی. آپ کیا بات کر رہے ہیں شہر میں کسی بھی حوالے سے آپ کوئی بھی مارچ کرے اس پہ فائرنگ ہو جائے گی. کون ذمہ دار ہے؟ آپ مارے جاؤ گے کل بولیں گے خیر خیر یہ پتہ نہیں ابھی تک پتہ نہیں چل رہا ہے. ہمیں تو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ایجنسیاں کر کیا رہی ہے یہ پولیس کیا کر رہی ہے ڈپارٹمنٹ ان کو پتہ نہیں کل عام فائرنگ ہو رہی ہے کوئی پتہ نہیں چلتا. اور دوسری اسما ایک بات میں بتاؤں یہاں کوئی کسی پہ فائرنگ کرتا ہے کوئی مانتا ہی نہیں آج تک کہ بھائی ہم نے فائرنگ کی ہے. منافقت تو یہاں ہے نا ایڈمٹ کوئی نہیں کرتا ہے سب یہاں ڈرامہ بازی ہے. تو جب تک ہم سیاسی لوگ مخلص نہیں ہوں گے اس شہر کے حالات میں کہتا ہوں آج بھی اگر ایم کے ایم پیپلز پارٹی نے کوشش کی دیکھیں اسما پیپلز پارٹی نے کوشش کی لیاری میں کیونکہ بطاخور کچھ زیادہ بڑھ گئے تھے اس کے لیے انہوں نے آپریشن کیا کوشش کی لیکن ظاہری بات ہے یہاں پر اس سسٹم میں پیپلز پارٹی ایم کے ایم این پی کو جب تک وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے نہیں حلفیہ بات نہیں کریں گے. اب ظاہری بات ہے ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہماری اسفندیار ولی صاحب کے ہاتھ میں اور ایم کے ایم کے صاحب کے ہاتھ میں جب تک وہ بڑے نہیں بیٹھیں گے جب تک حالات پرامن نہیں. مجھے آ رہی وہ بات کر رہے ہیں خواجہ صاحب اگر ان کی بات سن لیں پھر ہم آپ سے ضرور سوال کرتے ہیں. جی خواجہ صاحب دیکھیں وہ جو میسج دیا تھا وہ لسانی تفریق کے خلاف تھا اور الحمدللہ وہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہمارے پختون بھائی آئے تھے وہاں میری 1 to 1 بات ہوئی ہے لوگوں سے بات ہوئی ہے. ان لوگوں نے جو پشتو سپیکنگ لوگ تھے جس میں اور کوئی قومیت نہیں تھی انہوں نے کھل کے بتایا ہے کہ کس طرح لوگ بھتے لیتے ہیں کس طرح زبان کا شیلٹر لیتے ہیں کس طرح جھنڈوں کا شیلٹر لیتے ہیں اور کس طرح ہائی لیول کی لیڈرشپ لسانیت کو فروغ دینے میں خوش ہوتی ہے. تو یہ کون لوگ ہیں یہ کون انہوں نے اگر آپ کو اتنا کچھ بتایا ہے انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ لوگ کون ہیں ان کو پروٹیکشن کہاں دی جا رہی ہے؟ بالکل پتہ ہے دیکھیں پیپلز پارٹی وفاق کی جماعت ہے صوبہ سندھ میں سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. میرا اور پیپلز پارٹی کا میری پارٹی اور پیپلز پارٹی کا تو سب سے بڑا اتحاد یہ کہ سندھ میں رورل اربن ڈیوائیڈ نہ ہو اور ایتھنیسٹی یہاں پہ پروان نہ چڑھے. لیکن بعض لوگوں کو جو دہشت گرد ہیں جو ڈرگ مافیا لینڈ مافیا ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ قتل کے اندر مقدمات میں ملوث ہیں جنہوں نے امام بارگاہ اور مساجد میں جنازے دیے ہیں اور وہ جنازے جب اٹھے ہیں تو ان کے قاتلوں کا پتہ لگ جاتا ہے چھپتا کچھ نہیں ہے پتہ سب چل جاتا ہے تو چھپتا کچھ نہیں ہے بدامنی سوٹ کرتی ہے. چلیں یہ بڑی اہم بات آپ نے کی میں اسی کو مزید آگے بڑھاؤں گی مجھے ایک بریک لینی ہے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اسی پوائنٹ کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اگر جو لوگ قتل کرتے ہیں فائرنگ کرتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے خاموشی کہاں ہے منافقت کہاں ہے سیاست اور شعبدہ بازی کہاں موجود ہے اور کس پارٹی کے اندر اس پہ بات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد.